عزیزان محترم، جناب رسالت مآب کے تمام اجداد شرک جیسی نجاست سے پاک رہے۔ آپ کے جد اعلیٰ ہیں جناب ابراہیم، مکے کو آباد کیا جناب ابراہیم اور اسماعیل نے، اور جناب رسول خدا کے جد اعلیٰ جناب اسماعیل کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ مکے شہر کو آپ نے توحید کا مرکز بنایا۔ مکے شہر کو جناب اسماعیل نے توحید کا مرکز بنایا۔ جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کعبے کو تعمیر کیا، حجاج آنے لگے، بیت اللہ کا طواف ہوا، زمزم کا کنواں پھوٹ کے زمین سے نکلا اور بنی جرہم وہاں پہ آ کے رہنے لگے، اس پانی سے استعمال کیا، فائدہ اٹھایا، آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے لگی اور ایک شہر آباد ہو گیا۔ مکے کو آباد کرنے والے جناب اسماعیل ہیں، رسول خدا کے جد اعلیٰ۔ مکے شہر میں بازاروں کو آباد کرنے والے جناب اسماعیل ہیں، رسول خدا کے جد اعلیٰ۔ اور یہ جناب ابراہیم اور اسماعیل کے امتیازات میں سے، ان کے فضائل میں سے ہے۔ اب یہ سلسلہ چلا، بعض مورخین نے کہا کہ رسول خدا قریش سے اس لیے ہیں کیونکہ ان کے ایک جد اعلیٰ کا نام ہے فہر، فہر کو قریش کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا نہیں، فہر نہیں، نضر ابن کنانہ ایک رسول کے جد اعلیٰ ہیں کہ جنہیں قریش کہا گیا، اور وہاں سے اس قبیلے کو قریش کا قبیلہ جانا گیا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، توحید ان میں باقی رہی، سب کے سب اپنے دور کے عظیم الشان بزرگ رہے، سب کے سب اپنے دور کے بلند مرتبے پہ فائز رہے، اپنے دور کے سب سے بڑے سخی، اپنے دور کے سب سے بڑے شجاع، اپنے دور کے سب سے بڑے رحیم، اپنے دور کے سب سے بڑے عالم، اپنے دور کے سب سے بڑے اور سب سے قدرت مند سردار رہے رسول خدا کے تمام اجداد۔ یہاں تک کہ یہ بات قصے کلاب سے قصے میں اور اس کے بعد جناب عبد مناف میں، عبد مناف سے یہ شجرہ تقسیم ہوا، ایک جانب جناب ہاشم اور ایک جانب عبد الشمس۔ جناب عبد مناف سے متعلق بھی یہ مشہور ہے کہ بہت دلیر تھے، بہت سخی تھے، اور تمام ابراہیم کے جتنے بھی بیٹے تھے، اجداد پیغمبر، خانے کعبے کی چابیاں ان کے پاس رہیں، خانے کعبے کے کلید دار رہے، اور جتنے بھی حجاج آتے تھے حج کرنے یا زیارت کرنے، توحید کے مرکز جو اللہ کا گھر تھا اس کی زیارت کرنے، جتنے بھی آتے تھے سب کی خدمت کا کام بنی اسماعیل کا تھا۔ جناب کلاب، جناب قصے، جناب عبد مناف، جناب ہاشم، جناب عبد المطلب۔ جناب ہاشم بھی اپنے دور کے بہت عظیم الشان بزرگ رہے، اور ان کا دسترخوان مشہور تھا۔ جب بھی حاجی آتے تھے، جناب ہاشم الذات کا نام ہے، حاجیوں کو پانی پلانا جناب ہاشم کا کام تھا۔ اب آپ سمجھے، یہ سقا، یہ سیراب کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا کیوں آل محمد کی سنت رہی ہے۔ آل محمد ہمیشہ پانی پلانے والے رہے ہیں، اور ان کے دشمن ہمیشہ پانی بند کرنے والے رہے ہیں، چاہے کربلا میں فوج بے حیا ہو یا چاہے صفین میں حاکم شام کی فوج ہو۔ کربلا میں امام حسین پر فوج یزید نے پانی بند کیا تھا، اور صفین میں میرے مولا علی ابن ابی طالب پر حاکم شام نے پانی بند کیا تھا۔ یعنی یہ کہنا بے جانا ہوگا، جیسا باپ ویسا بیٹا، بالکل وہی جو باپ نے کام کیا وہی بیٹے نے کر دکھایا کربلا میں۔ تو بہرحال یہ سخاوت چلتی رہی، یہ شجاعت چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ پہنچا جناب ہاشم سے جناب عبد المطلب میں، اور جناب عبد المطلب کا مقام اتنا عظیم تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب عبد المطلب ہمارے رسول خدا فرماتے ہیں ہمارے دادا جناب عبد المطلب کی کچھ ایسی رسومات تھیں، کچھ ایسی عادات تھیں کہ جو اللہ کو اتنی پسند آئیں، اللہ نے انہیں دین اسلام کا جز بنا دیا۔
توجہ ہے میرے ساتھ؟ جانتے ہیں کیا پہلی عادت، پہلی رسم، پہلا طریقہ جناب عبد المطلب کا؟ خانے کعبے کا طواف کرنا تو اس دور سے چلا آ رہا تھا، جناب ابراہیم جناب اسماعیل کے دور سے، لیکن 7 چکر معین کرنا جناب عبد المطلب کی سنت ہے۔ کعبے کے 7 چکر کاٹنا جناب عبد المطلب کی سنت۔ پھر رسول خدا کہتے ہیں ہمارے دادا جناب عبد المطلب نے باپ کی زوجہ کے ساتھ عقد کو ممنوع قرار دیا تھا، حرام قرار دیا تھا۔ عقد محارم، محارم کے ساتھ، محرم کے ساتھ نکاح حرام قرار دیا جناب عبد المطلب نے۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلانا جناب عبد المطلب کی سنت، ان کی سیرت، ان کی روش رہی۔ ایک شخص کے قتل پہ 100 اونٹ کی دیت مقرر کرنا۔ اگر کسی شخص کا قتل ہو جائے تو یا تو اس کی سزا ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، یا اگر معاف کر دیا جائے تو معافی ہے، یا اگر اہل خانہ جو ہے دیت قبول کر لیں، یعنی اس کی جو کمپنسیشن ہوتی ہے اسے رقم کے طور پہ لے لیں۔ تو جناب عبد المطلب نے ایک قتل کے برابر 100 اونٹ دیت معین کی تھی۔ اور جناب رسالت مآب فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا کی یہ رسومات اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے اسے دین اسلام میں وارد کر دیا۔ اس دور سے 7 چکر کاٹے گئے، اسلام میں بھی آج آپ حج کو جائیں تو کتنے چکر کاٹتے ہیں؟ 7 چکر کاٹتے ہیں نا۔ تو بہرحال یہ فضیلت رہی جناب عبد المطلب کی۔ چند جملے اور میں مصائب کی طرف آؤں، اگر تھکے نہیں ہیں حضرات 2 جملے مجھے اجازت دیں۔ اذان محترم، یہ سلسلہ جناب عبد المطلب پہ پہنچا۔ جناب عبد المطلب نے دعا کی تھی، پروردگارا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا، تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اللہ نے جناب عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے، جن میں سب سے خوبصورت، سب سے لائق، سب سے شجاع، سب سے شریف جناب عبداللہ، والد رسول خدا۔ اب جب جناب عبداللہ پیدا ہوئے تو جناب عبد المطلب کو اپنی منت یاد تھی، وہ وعدہ جو اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا وہ یاد تھا کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو جائیں تو ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو اپنے وعدے کے پکے تھے، موحد تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، اپنے بیٹے عبداللہ کو لے چلے قربان کرنے کے لیے، جیسے جناب ابراہیم لے چلے تھے جناب اسماعیل کو۔ لیکن سب نے روکا، کہا نہیں اے حضرت عبد المطلب، یہ تو شجاع ہے، لائق ہے، خوبصورت ہے، شریف ہے، آپ کا یہ بیٹا آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اگر اللہ 10 بیٹے دے گا ایک کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا۔ تو سب نے کہا نہیں، آپ قرعہ ڈالیں، قرآن اندازی کیجئے، اور ان میں مختلف نام ڈالیں، پھر دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے۔ تو جناب عبداللہ کے مقابلے میں 100 اونٹوں کو ڈالا گیا، یعنی کاغذ پہ لکھ کے جناب عبداللہ کا نام اور دوسرے کاغذوں پہ 100 اونٹوں کا نام لکھ کے جو ہے 100 اونٹ لکھ کے قرآن اندازی کی گئی، اور جب بھی اس میں سے قرآن نکلتا تھا جناب عبداللہ کا نام نکلتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا بڑھایا جائے، پھر دوبارہ قرآن ہوا، پھر دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، اور یہاں تک ایک وقت ایسا آیا کہ 3 مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ حضرت عبداللہ کے بجائے 100 اونٹ کا وہ کاغذ نکل آیا۔ اب جناب عبداللہ کو بچا لیا گیا اور راہ خدا میں حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی دی اور مکے میں سب کو کھلایا گیا۔ اسی لیے جناب عبداللہ والد رسول خدا کو ذبیح بھی کہا جاتا ہے، اور جناب اسماعیل کو تو کہتے ہیں ذبیح اللہ۔ اور کیونکہ حضرت رسول خدا نسل اسماعیل سے بھی ہیں اور فرزند عبداللہ بھی ہیں، آپ کو ابن ذبیحین کہا جاتا ہے۔ بات واضح ہے؟ یعنی ایک وہ ذبیح اللہ جناب اسماعیل اور ایک یہ ذبیح حضرت عبداللہ، اور دونوں کو ملا کے ابن ذبیحین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہاں تک یہ دور پہنچا اور جناب عبد المطلب کے ہی دور میں آپ جانتے ہیں کعبے پہ حملہ ہوا. آخری روایت اور مصائب کی طرف آؤں. جناب عبد المطلب کا دور ہے، آپ جانتے ہیں، سورہ فیل اس پہ گواہ ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کا کیا حال کیا جب ابرہہ یمن سے چلا کہ کعبہ میں جو ہے ڈھا دوں گا، کعبے کو مسمار کر دوں گا. تو خیر مجھے بس اشارہ کرنا ہے اور مجلس تمام کرنی ہے. جب یہ لشکر یہاں سے چلا اور مکے کے قریب پہنچا، ابرہہ نے مکے کے باہر خیمہ لگایا اور جناب عبد المطلب کا دور تھا، رسول خدا کے دادا کا دور تھا. اب غور چاہوں گا، سب کی توجہ میری طرف ہو. یہ آیا مکے کے باہر، خیمے لگائے، پڑاؤ ڈالا وہاں پہ اور بیٹھ گیا. مکے کے باہر جناب عبد المطلب کے کوئی 200 اونٹ پڑے ہوئے تھے، وہاں باندھے ہوئے تھے. اس نے تمام اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، کیونکہ تاجر تھے، جناب ہاشم بھی تاجر تھے، شام جایا کرتے تھے، یمن جایا کرتے تھے. اجداد رسول سب کے سب تاجر رہے ہیں. تو جناب عبد المطلب کو خبر پہنچی کہ ایک ابرہہ کا لشکر آیا ہے اور اس نے آپ کے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. تو اس نے کہا ابرہہ سے کہو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. جناب عبد المطلب آئے، مکے سے باہر اس کا خیمہ تھا، اس کے خیمے میں آئے تو اس نے سن رکھا تھا کہ عبد المطلب جو ہیں یہاں کے سید البطحاء ہیں، قمر البطحاء ہیں، یہ سردار ہیں، یہ مکے کے بڑے ہیں، یہ قریش کے بڑے ہیں. تو ان کی عزت میں اتر آیا اور تعظیم میں اٹھا اور اپنے منبر سے زمین پہ آ گیا. تو کہا کہ اے عبد المطلب کیا چاہیے؟ جناب عبد المطلب نے بس ایک جملہ کہا جو تاریخ میں درج ہے، مورخین نے درج کیا. کہا کیا چاہیے؟ جناب عبد المطلب نے کہا اے ابرہہ، تیرے پاس میرے 200 اونٹ ہیں، انہیں جانے دے، میں اپنے اونٹوں کو لینے آیا ہوں. تو ابرہہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اے عبد المطلب، آپ کے لیے تو میرے دل میں بہت عزت تھی، بہت احترام تھا، میں اپنا لشکر لے کے کعبہ ڈھانے آیا ہوں اور آپ کو اپنی اونٹوں کی پڑی ہے. تو ایک جملہ کہا اس وقت جناب عبد المطلب نے جو مورخین نے درج کیا ہے کتابوں میں. جب سب بھاگ گئے تھے، جب لشکر آیا نا یہ سب بھاگ گئے تھے، تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ سن، انا رب الابل وللبیت رب، میں اپنے اونٹوں کا رب ہوں، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک رب ہے. میرا کام اپنے اونٹوں کی حفاظت کرنا ہے، جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. تو اللہ کو جناب عبد المطلب کا یہ جملہ اتنا پسند آیا، یہاں جناب عبد المطلب نے یہ جملہ کہا، وہاں اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیج دیا. ارسل علیہم طیرا ابابیل. کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پرندے بھیجے. یعنی میں یوں کہوں، دنیا کی سب سے چھوٹی طاقت اور ان کے لشکر میں سب سے بڑے جانور ہاتھی تھے. بعض مورخین نے لکھا کہ ان کے لشکر میں 9 ہاتھی، بعض نے لکھا کہ 13 ہاتھی اس کے لشکر میں تھے. مکے والوں نے پہلی مرتبہ ہاتھی دیکھے تھے. اللہ نے سب سے چھوٹی طاقت سے سپر پاور کو ہرا دیا. اب مجھے نہیں پتا آپ کی خاموشی، آپ کی، میں اسے کس معنوں میں لوں، یا آپ سن رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، یا آپ سو رہے ہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد پہ. قربان جاؤں آپ کی خاموشی پہ. عزیزان محترم، بس تمام کر دیا، آپ تھک گئے اور میں مصائب کی طرف آؤں، اسی جملے سے مصائب کی طرف آؤں. لشکر ہلاک ہوا، لیکن روایت ہے اور اسی جملے پہ میں یہ تمام کر رہا ہوں، اسی سال رسول خدا کی آمد بھی ہے. اس سال کو کہتے ہیں العام الفیل. کیوں؟ کیونکہ مکے والوں نے پہلی بار ہاتھی دیکھے تھے تو کوئی بھولا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا اس سال کو ہاتھیوں والا سال بنا دو، تو کہا العام الفیل، ہاتھی والا سال. روایت کہتی ہے، علماء نے لکھا، مورخین نے لکھا کہ ان کے ہاتھی 9 تھے، یا سب بعض نے لکھا 13 ہاتھی تھے، کہ ان ہاتھیوں میں ایک ہاتھی سب سے بڑا تھا جسے دیکھ کے سب کو خوف آتا تھا.
جب یہ ہاتھی مکے کے قریب آئے تو مکے والے سب مکہ چھوڑ کے فرار کر گئے، اپنے بیوی بچوں بال بچوں کو لے کے مکے کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور پہاڑوں میں چھپ گئے، پورے مکے میں سب نکل گئے، مکہ خالی ہو گیا، بس ایک عبد المطلب باقی رہا۔ معلوم یہ ہوا بھاگنے والے اور ہوتے ہیں، بنی ہاشم اور ہوتے ہیں۔ اگر دیکھنا ہے بھاگنے والے کون ہیں، ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے کون ہیں، تو میدان احد کو دیکھو بھئی، اسی نسل بنی ہاشم سے ڈٹ کے مقابلہ کرنے والا علی دکھائی دے گا۔ تو عزیزان محترم، ان کے ہاتھیوں میں ایک ہاتھی سب سے بڑا تھا، علماء مورخین نے لکھا اس کا نام تھا محمود، ہاتھی کا نام انہوں نے محمود رکھا، لیکن وہاں سے ابابیل کا پرندہ چلا، مورخین نے لکھا ابابیل کے پاس 3 پتھر تھے، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں، مورخین نے لکھا، قرآن میں نہیں، مورخین نے لکھا، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، یہاں سے یہ سب سے بڑا ہاتھی آیا، یہاں سے سب سے چھوٹا پرندہ ابابیل چلا، کنکر مارا پتھر سے، ایک پتھر سے ہاتھی ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے ہلاک کر کے ایک چیز بتلا دی کہ اے ابرہا، تیرے پاس ایک محمود ہے، میرے پاس ایک محمد ہے، جسے اللہ نے عام الفیل میں بھیجا۔ رسول خدا اسی سال رسول خدا کی آمد ہوئی۔ تمام ہو گئی مجلس عزیزان محترم، میرے آقا دو جہان کی شہادت ہے، میرے مولا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہے، اور خدا کی قسم یہ ایسا غم ہے کہ جس غم میں تمام عالم اسلام شریک ہیں اور شریک ہونا چاہیے، کیونکہ رسول خدا وہ نبی جو عام الفیل میں پیدا ہوا، وہ نبی کہ جن کی ولادت کے ایام عزا کے فوراً بعد آ جائیں گے اور گلی گلی میں شور ہوگا کہ رسول کی آمد ہے، رسول کا جشن ہے۔ لیکن عزادارو، جتنا اہتمام رسول کی ولادت پہ مسلمان کرتے ہیں، اتنا ہی اہتمام رسول کی شہادت پہ بھی کرنا چاہیے۔ جس نبی کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تھا، امت نے اس نبی اور آل نبی کے ساتھ کیا کیا؟ عزادارو، میرے مولا علی ابن ابی طالب نے رسول کی شہادت پہ یہ جملہ کہا تھا، اجرکم علی اللہ، اے حسن، اے حسین، اے سیدہ، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ آپ کے بابا کی شہادت بہت بڑا غم ہے، بہت بڑی مصیبت ہے عالم اسلام کے لیے۔ عزادارو، میرا نبی آخری وقت میں ہے، اور اس وقت میرے مولا نے ایک جملہ کہا، یا علی، ذرا میری بیٹی فاطمہ کو بلا دیجئے۔ آخری وقت میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کو طلب کیا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہر باپ کو بیٹی سے بہت محبت ہوتی ہے۔ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں نا، بیٹی کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، باپ کو بھی بیٹی سے خاص محبت ہے، اور بیٹی کو بھی اپنے باپ سے خاص لگاؤ ہوتا ہے۔ عزادارو، بہت سخت رات ہے، آج آپ کو سیدہ کی خدمت میں ان کے بابا رسول خدا کا پرسہ دینا ہے۔ عزادارو، رسول خدا نے اپنی لخت جگر، اپنی سیدہ، اپنی فاطمہ کو قریب بلایا اور سینے سے لگا لیا، اور روایت کہتی ہے کہ رسول خدا بے انتہا روئے، گریہ کیا، آپ کی آنسوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں جب رسول خدا کے جسم میں زہر کا اثر ہو چکا تھا، اور اب رسول خدا جانتے تھے کہ اب میں باقی نہیں رہوں گا، تو رسول نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا اور سیدہ کی ماں خدیجہ کی وصیت کو یاد کیا کہ جب جناب خدیجہ کو آخری وقت میں رسول خدا میں اپنی آغوش میں لیا نا، جناب خدیجہ نے ایک جملہ کہا تھا، ایک وصیت کی تھی، کہا اے رسول خدا،
میں جا رہی ہوں لیکن میری بیٹی فاطمہ بہت چھوٹی ہے، اے رسول خدا آپ جب تک زندہ رہیں گے نا میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا۔ بر رسول جب تک زندہ رہے فاطمہ پہ ایک آنچ نہ آئی۔ بس عزادارو اب انقریب رسول خدا چلے جائیں گے اور کچھ ہی دنوں میں فاطمہ بھی رسول کے پیچھے پیچھے دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ نہ جانے امت نے فاطمہ کے ساتھ کیا کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو رسول نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور روتے رہے یہاں تک کہ دق الباب ہوا۔ دروازے پہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جناب سیدہ نے کہا کون ہے؟ تو کسی نے کہا میں مدینے کا مسافر ہوں، میں رسول خدا سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو شہزادی نے کہا چلا جا، میرے بابا کی حالت خراب ہے، پھر کبھی آ جانا۔ بھئی یہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ دق الباب ہوا۔ پوچھا کون ہے؟ کہا میں آپ کے بابا رسول خدا سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو جناب سیدہ نے کہا چلا جا، میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے بابا رسول خدا کی حالت خراب ہے، پھر چلا جا۔ یہ چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر پلٹ آیا۔ بس اب جب ایک مرتبہ دق الباب ہوا تو جناب رسالت مآب نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور کہا شہزادی ھذا ملک الموت، یہ موت کا فرشتہ ہے۔ اے شہزادی یہ کبھی کسی کے دروازے پہ رکتا نہیں ہے، یہ آپ کی عزت کے خاطر آپ کے دروازے پہ رک گیا۔ میں کہوں گا اے رسول خدا، اے سیدہ، آج وہ دروازہ جس پہ ملک الموت بھی تعظیماً اجازت لے کے داخل ہو، 3 مرتبہ دق الباب کیا، لیکن کل یہی در ہوگا جس در پہ آگ لگی ہوگی، یہی در ہوگا جس در پہ کوئی ٹانگ مارے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو آخری وقت میں بالکل رسول خدا نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بہت روئے۔ اور جب شہزادی نے اپنے بابا کو روتے دیکھا اب شہزادی سے برداشت نہ ہوا، شہزادی بھی رونے لگی۔ شہزادی کا دل بے چین ہوا، شہزادی کے دل میں بیٹی کا دل تھا، شہزادی کے سینے میں بیٹی کا دل تھا، برداشت نہ ہوا۔ پر رسول خدا نے قریب بلایا اور شہزادی کے کانوں میں بس ایک جملہ کہا کہ شہزادی نے مسکرانا شروع کیا۔ بس جانتے ہیں کیا کہا؟ جب کسی نے رسول کی شہادت کے بعد جناب شہزادی کونین سے پوچھا بی بی وہ کیا تھا، وہ کیا راز ہے جو رسول خدا نے آپ کے کانوں میں کہا تھا؟ بی بی کہتی ہے سنو، میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ میرے بعد، رسول کے جانے کے بعد سب سے پہلے اہل بیت میں فاطمہ دنیا سے رخصت ہوں گی۔ بس یہ جملہ سن کے میرے دل کو چین آ گیا کہ میں اپنے بابا کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہوں گی۔ بس اجرکم علی اللہ تمام کر دیا۔ سیدہ نے اپنے بابا کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ جب آخری وقت ہے، بابا کا آخری وقت ہے، باپ کا آخری وقت ہے، یہاں سیدہ باپ کے سینے پہ ہے۔ میں کہوں گا بی بی آپ خوش نصیب ہیں، باپ کے آخری وقت آپ کو باپ کا سینہ میسر ہوا۔ لیکن ہائے عصر عاشور، حسین کا آخری وقت ہے، سکینہ اپنے خیمے میں ہے، لیکن یہاں شمر حسین کے سینے پہ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بھئی آخری وقت ہے۔ شام غریبہ جس بیٹی کو باپ کے سینے پہ سونے کی اتنی محبت تھی، ہائے اب اس بچی کو باپ کا سینہ میسر نہ ہوا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک فاطمہ کا مقدر، ایک سکینہ کا مقدر۔ سکینہ باپ کے سینے کو تلاش کرتی رہی، لیکن شام غریبہ جب باپ کا بے سر لاشا دیکھا تو بیٹی زمین پہ سر رکھ کے سو گئی، بیٹی زمین پہ باپ کے لاشے کے برابر سو گئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ میں کہوں گا سکینہ باپ کا جسم موجود ہے، جواب یہی ملے گا۔ ہائے جس کا جسم پامال ہو چکا ہو، جس کے سینے میں اتنے تیر پیوست ہو، اس کے سینے پہ کوئی کیسے سر رکھ کے سوئے؟ اجرکم علی اللہ۔ تمام ہو گئی مصیبت۔ اسی
اسی جملے پہ منبر چھوڑ رہا ہوں. بھائی امیر المومنین نے علی ابن ابی طالب نے رسول خدا کا جنازہ اٹھایا, رسول کو کفن اور دفن امیر المومنین نے کیا, رسول کو دفنایا امیر المومنین میں. میں کہوں گا رسول خدا آپ کو کفن دفن تو ملا, آپ کا جنازہ دفنایا گیا, لیکن اسی شب جب آپ کے نواسے حسن مجتبیٰ کا لاشا اٹھا, جب تابوت امام حسن اٹھا تو امت نے تیر برسا دیے. آپ کی زوجہ نے کہا کہ میں حسن کو رسول کے برابر دفن نہیں ہونے دوں گی. بس یہ تابوت یہاں سے نکلا, دشمن نے تیر برسائے, تابوت واپس آ گیا. ایک مرتبہ زینب نے بھائی کا تابوت دیکھا, لاش میں تیر ہے, اپنے ہاتھوں سے تیروں کو نکال دیا اور دوبارہ یہ لاشا اٹھایا گیا. لیکن عصر عاشور کے بعد جب حسین کے سینے میں تیر پیوست تھے, جب زینب شام غریبہ حسین کے لاشے پہ آئی تو ایک جملہ کہا بھیا حسین, میں نے بھائی حسن کے تابوت سے تیر نکالے تھے, مجھے معاف کر دینا, میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں, میں کیسے تیروں کو نکالوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.